بعض شبہات کا ازالہ۔ جب لوگوں کو تعویذ و گنڈے سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم علماء سے تعویذ لیتے ہیں اور یہ بڑے بڑے علماء ہمیں تعویذ دیتے ہیں، اور یہ تعویذ گنڈے قرآنی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں اور قرآن میں شفا ہے، لہٰذا آپ لوگ اس سے کیوں روکتے ہیں جبکہ ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ جس مقصد کے تحت تعویذ لیتے ہیں وہ مقصد ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، علماء کا عمل حجت و دلیل نہیں بلکہ اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے۔ علماء کے قول و فعل کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تمہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سورہ نساء نمبر 59۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے امر والوں کی بھی۔ پس اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ۔ نمبر 2، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں شفا ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، جیسا کہ دوا میں شفا ہے لیکن اس طریقے سے استعمال کرنے سے شفا حاصل ہوگی جیسا ڈاکٹر نے بتلایا۔ اگر ڈاکٹر کی تعلیم کے خلاف دوا استعمال کریں گے تو شفا کے بجائے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور قرآن سے تعویذ و گنڈے کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، بلکہ تعویذ و گنڈے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن سے شفا حاصل کرنے کا یہ طریقہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ نمبر 3، یہ کہنا کہ یہ تعویذ و گنڈے جو ہم استعمال کرتے ہیں قرآنی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے مشکل سے 1% تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہوتی ہے، ورنہ 99% تعویذ طلاسم، نمبرات، الٹی سیدھی لکیروں، بے معنی تحریروں پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہ سب جادو اور کہانت کی فہرست میں بلا شبہ داخل ہے، اور غیر اللہ سے استمداد و استغاثہ ان تعویذوں میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اس وقت واضح ہوتی ہے جب ان تعویذوں کو کھول کر دیکھا جائے، اس لیے مولوی صاحب کی تعویذ لکھنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 4، یہ کہنا کہ جس مقصد کی خاطر ہم تعویذ لیتے ہیں وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، صحیح نہیں، کیونکہ فقہ اسلامی کا اصول ہے کہ مقصد کے صحیح ہونے سے جس ذریعے اس مقصد تک پہنچا گیا اس کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ بہت سے غیر مسلم اپنی دیوی و دیوتاؤں کو مصیبت میں پکارتے ہیں، ان سے لڑکی وغیرہ مانگتے ہیں اور ان کا مطلوب حاصل ہوتا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیوی و دیوتاؤں کو پکارنا اور ان سے لڑکا و لڑکی مانگنا صحیح؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح غیر مسلم اپنے جوتشیوں اور کاہنوں سے تعویذ و گنڈے لیتے ہیں، اور ظاہر یہ تعویذ و گنڈے شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان تعویذوں سے ان کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو کیا اس بنیاد پر کہ اس سے مقصد حاصل ہوتا ہے اس لیے اس طرح کی تعویذوں کو صحیح اور جائز قرار دیا جا سکتا؟ ہرگز نہیں۔ تعویذ و گنڈا والوں کی حقیقت۔ دور حاضر میں علمی و طبی ترقی کے باوجود علاج و دوا استعمال کرنے سے بہت سے لوگ احتراز کرتے ہیں اور تعویذ و گنڈے کا سہارا لیتے ہیں، خواہ مرض بدنی ہو یا نفسیاتی۔ حالانکہ اسلام نے علاج اور دواؤں کے استعمال کی طرف دعوت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو دوا کرو، اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان کے لیے دوا بھی پیدا فرمایا ہے، صرف بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ اس مشروع و معمور طریقے علاج کو چھوڑ کر لوگ جوتشیوں، شعبدہ بازوں اور دین فروش ملاؤں کی طرف
رخ کرتے ہیں اور ان سے تعویذ و گنڈے خرید کر بڑی عقیدت سے استعمال کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی طرف سے جو تعلیمات صادر ہوتی ہیں ان کو منزل من اللہ سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ نمبر 1، تعویذ و گنڈا دینے والے اکثر جن و شیاطین کے پرستار ہوتے ہیں، مختلف چلے کاٹ کر جن و شیاطین کو اپنی استجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح جن و شیاطین کو خوش رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، جن سے شرک لازم آتا ہے اور شریعت کی مخالفت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہیں جنوں کے سہارے اور کبھی اپنی شعبدہ بازی و مکاری کے بلبوتے پر یہ اپنے مریدین کو یہ باور کراتے ہیں کہ انہیں ماضی، حاضر اور مستقبل کا علم ہے، حالانکہ علم غیب صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، کسی انسان یا جن کو یہ حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورہ انعام 59۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا، لہٰذا یہ لوگ جن چیزوں کی خبریں دیتے ہیں وہ شیطانی حرکت کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، سورہ انعام آیت نمبر 121۔ اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں پر القاء کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، سورہ شعراء آیت نمبر 221 تا 223۔ کیا میں تم کو بتلاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں جو سنی سنائی بات ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، بعض اوقات تو وہ ٹھیک بات بتا دیتے ہیں۔ فرمایا اس ٹھیک بات کو کبھی کوئی جن ملے اعلیٰ سے سن کر لے اڑتا ہے اور جا کر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتا ہے، پھر وہ اس میں 100 جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تصدیق کرنے کو کفر قرار دیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں نے بیان کیا۔ لہٰذا ان لوگوں کی دعوے ہمادانی و غیب سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا شرک ہے۔ نمبر 2، یہ تعویذ و گنڈا دینے والے اکثر لوگوں کو غیر اللہ کے نام نظر و نیاز کی تلقین کرتے ہیں۔ مقصد حاصل ہونے کے بعد فلاں بابا کے نام مرغ اور فلاں مزار پر چادر اور فلاں کے نام کا فاتحہ دے دینا، اس طرح شرک کی تلقین کرتے ہیں اور لوگ ان کے چکر میں آ کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نظر و نیاز عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے روا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہو یقیناً میری نماز اور تمام مراسم عبودیت اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔